بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ سید ایاز سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، قطب، ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا، کہا کہ میں زیارت کرا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرائط پوچھی تو عرض کرنے لگا، 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی۔ اس شخص کو چلہ کے لیے بھیج دیا گیا۔ گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمے ہو گیا۔ 6 ماہ کے بعد بادشاہ سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا۔ پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود کے دربار میں اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ تو یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گناہ گار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میرے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا تھا، پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا، پوچھا اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا کہ سر، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا، لہذا اس کا گلہ کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے، کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ سر، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، چیٹ کیا ہے، اس کا گلہ نہ کاٹا جائے بلکہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے، اس سے مرنے میں کچھ وقت لگے۔ تو دربار میں بیٹھے اس بزرگ نورانی چہرے والے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، تم بتاؤ کیا کہتے ہو ایاز؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی ہے، 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی، نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق آیا۔ اگر میری بات مانیں تو اسے معاف کر دیں، اگر اسے قتل کر دیا گیا اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محل میں بیٹھا ہوا وہ نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود نے اس بابا جی کو بلایا اور پوچھا کہ آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ بابا جی کہنے لگے، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کا گلہ کاٹا جائے وہ قوم کا قصائی ہے، اور قصائی کا کام ہے گلے کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا، غلطی اس کی نہیں آپ کی ہے کہ آپ ایک قصائی کو وزیر بنا لیا۔ دوسرا، جس نے کہا کہ اسے کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، تو اس سے آپ نے خاندان کا تعارف کرایا ہے۔ آپ کی غلطی ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دے دی۔ یہاں ایسے لوگ وزیر ہوں، وہاں لوگوں نے بھوک سے ہی مرنا ہے۔ نمبر 3، ایاز نے جو فیصلہ کیا ہے، سلطان محمود صاحب سنو۔ ایاز سید زادہ ہے، سید زادے کی یہ شان ہے، سید زادہ اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے، مگر بدلہ لینے کا کبھی بھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہتا ہے کہ آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھول دیا ہے، تو آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں۔ اے بادشاہ سلامت، یہ بابا جی کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ نوٹ: اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے کچھ بدل آ سکے۔ اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے، ہر کسی کے ساتھ محبت بھری۔